اسلامی جمہوریہ ایران نے کہا ہے کہ تہران نے ایٹمی مذاکرات کے دوران بہت زیادہ لچک کا مظاہرہ کیا ہے اور اب معاہدے کے اصول کا دار و مدار امریکی رویے اور اس کے سیاسی فیصلے پر ہے۔ ملک بھر میں ولی فقیہ کے نمائندوں اور ائمہ جمعہ جماعت نے آج بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر حاضری دی اور ان کی امنگوں سے تجدید عہد کیا۔ دروپدی مرمو نے آج ہندوستان کی صدر کی حیثیت سے اپنے عہدے کا حلف اٹھا لیا ہے۔ پاکستان کے چیف جسٹس نے پنجاب میں سیاسی بحران سے متعلق کیس کی سماعت شروع کر دی ہے۔ تازہ ترین خبروں کے مطابق ابھی کورٹ اپنا فیصلہ سنا رہی ہے اور صہیونیوں نے غزہ سے ملحقہ بستیوں میں ایک فلسطینی ڈرون طیارے کی پروازوں کا اعتراف کیا ہے۔ سماعت فرمائیے تفصیل سے خبریں۔ اسلامی جمہوریہ ایران نے کہا ہے کہ تہران نے ایٹمی مذاکرات کے دوران بہت زیادہ لچک کا مظاہرہ کیا ہے اور اب معاہدے کے حصول کا دار و مدار امریکی رویے اور اس کے سیاسی فیصلے پر ہے۔ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے اپنی ہفتہ وار پریس بریفنگ کے دوران کہا کہ ایران ہمیشہ ایک مناسب، مضبوط اور مستحکم معاہدے کا خواہاں رہا ہے اور گفتگو کو سر انجام تک پہنچانے کے لیے بہت سے نئے راستے بھی پیش کیے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اگر امریکی فریق مثبت اور تعمیری رویہ رکھنے کی کوشش کرے تو ایٹمی معاہدہ بحال ہو سکتا ہے۔ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے ایران کے ایٹمی پروگرام کے بارے میں IAEA کے سربراہ رافائل گروسی کے حالیہ بیان پر رد عمل ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ اسلامی جمہوریہ ایران IAEA کا باضابطہ رکن ہے اور حالیہ بحثوں کے دوران تہران کی ہمیشہ کوشش رہی ہے کہ تعمیری رویہ اختیار کرتے ہوئے غلط فہمیوں کو ختم کرے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ایٹمی توانائی کی عالمی ایجنسی وقفے سے اسلامی جمہوریہ ایران کے خلاف بے بنیاد دعوے پیش کرتی ہے جو کہ غیر دانشمندانہ، غیر منصفانہ اور صہیونی حکومت کی خواہشات کے غماز ہوتے ہیں۔ وزارت خارجہ کے ترجمان نے روس کے صدر ولادیمیر پوتن کے دورہ تہران اور ایران کی جانب سے یوکرین جنگ کی حمایت پر مبنی بے بنیاد دعووں کے بارے میں پوچھے گئے ایک سوال کے جواب میں کہا کہ ایران کسی بھی ملک میں ہر قسم کی فوجی کارروائی اور جنگی راہ حل کا مخالف ہے۔ انہوں نے زور دے کر کہا کہ تہران سیاسی راہ حل کے ذریعے اختلافات کو حل کرنے کا قائل ہے اور یوکرین کی جنگ کے سلسلے میں ایران کے موقف میں ذرا برابر تبدیلی نہیں آئی۔ ترجمان وزارت خارجہ ناصر کنانی نے واضح کیا کہ ایران کسی بھی ملک میں جنگ اور خون خرابے کے حق میں نہیں ہے۔ اسلامی جمہوریہ ایران اور سعودی عرب کے مذاکرات کے بارے میں انہوں نے بتایا کہ اب تک تہران اور ریاض کے وفود بغداد میں 5 بار مذاکرات کر چکے ہیں جس کا مثبت نتیجہ رہا ہے۔ ترجمان وزارت خارجہ نے بتایا کہ سعودی ولی عہد محمد بن سلمان نے بھی دونوں ممالک کے مابین اعلان اور باضابطہ مذاکرات کے لیے اپنی خواہش ظاہر کی ہے جسے ایک مثبت قدم سمجھا جا سکتا ہے۔ ترجمان وزارت خارجہ نے صدر رئیسی اور ان کے فرانسیسی ہم منصب کے درمیان ٹیلی فونک گفتگو کے بارے میں بتایا کہ اس بات چیت کی تمہید ایران اور فرانس کے وزراء خارجہ نے باندھی تھی جس کا محور ایٹمی مذاکرات تھے۔ انہوں نے اس بات کی جانب اشارہ کیا کہ فریق مقابل کی نیک نیتی سے حالات بہتر ہو سکتے ہیں۔ ترجمان وزارت خارجہ نے یہ بھی بتایا کہ فرانس جوہری مذاکرات میں مثبت کردار ادا کرنا چاہتا ہے۔ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان ناصر کنانی نے تہران کی جانب سے طالبان کی عبوری حکومت کو تسلیم کرنے کے دعووں کے بارے میں کہا کہ افغانستان ایران کی خارجہ پالیسی کی ترجیحات میں ہے اور تہران کی کوشش ہے کہ کابل انتظامیہ کے ساتھ تعمیری تعاون اور پڑوسیوں کے ساتھ بہتر انداز سے افغانستان میں قیام امن کو بحال کرے۔ ایران عنقریب جدید ترین سیٹلائٹ لانچنگ راکٹ قائم کا تجربہ کرے گا۔ یہ بات سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی کے ایرو اسپیس فورس کے کمانڈر جنرل امیر علی حاجی زادے نے قومی ٹیلی ویژن کے نمائندے سے بات چیت کرتے ہوئے کہی۔ جنرل امیر علی حاجی زادے کا کہنا تھا کہ ہم نے گزشتہ سال نور نامی سیٹلائٹ خلا میں روانہ کیا تھا اور اس سال ہم جدید ترین خلائی راکٹ قائم کا تجربہ کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ نور سیٹلائٹ زمین کے مدار میں 500 کلومیٹر کی بلندی پر نصب ہے۔ سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی کے ایرو اسپیس فورس کے کمانڈر
ملک کی ڈرون ٹیکنالوجی کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ زمین سے فضا میں مار کرنے والے ڈرون بیس راکٹ ایران کی ایجاد ہے اور ایسی بہت سی دوسری مثالیں بھی موجود ہیں۔ انہوں نے کہا کہ غزہ نامی جدید ترین ڈرون طیارہ ہمارے سینکڑوں منصوبوں میں سے ایک ہے۔ سپاہی پاسداران انقلاب اسلامی کے ایرو اسپیس فورس کے کمانڈر نے آج امریکہ سمیت دیگر دشمن قوتیں اس بات کا اعتراف کر رہی ہیں کہ ایران کی ڈرون ٹیکنالوجی نے ان کی 80 سالہ فضائی برتری کا خاتمہ کر دیا ہے۔ انہوں نے سونی حکومت کے ساتھ تعلقات معمول پر لانے والے ملکوں پر نکتہ چینی کرتے ہوئے اسرائیل کو خطے میں سرطانی پھوڑا قرار دیا ہے۔ ملک بھر میں ولی فقیہ کے نمائندوں اور ائمہ جمعہ نے آج بانی انقلاب اسلامی کے مزار پر حاضری دی اور ان کی امنگوں سے تجدید عہد کیا۔ اس موقع پر پھولوں کی چادر بھی چڑھائی گئی اور قرآن خوانی کی گئی اور انقلاب کی امنگوں سے تجدید عہد کیا گیا۔ واضح رہے، ملک بھر کے ائمہ جمعہ کی سالانہ کانفرنس آج سے تہران میں شروع ہو رہی ہے۔ بدھ تک جاری رہنے والی اس کانفرنس میں مختلف دینی، مذہبی، سیاسی، سماجی اور اجتماعی معاملات اور مسائل کا جائزہ لیا جائے گا۔ دروپدی مورمو نے آج ہندوستان کی صدر کی حیثیت سے اپنے عہدے کا حلف اٹھا لیا۔ حکمران اتحاد NDA کی امیدوار دروپدی مورمو ہندوستان کی 15ویں صدر بنی ہیں۔ ہندوستان کے چیف جسٹس SV رمنا نے پارلیمنٹ کے سینٹرل ہال میں منعقدہ تقریب میں ان سے عہدے کا حلف لیا۔ اس موقع پر ہندوستان کے وزیر اعظم نریندر مودی سمیت اہم سیاسی شخصیات بھی موجود تھیں۔ عہدہ صدارت کی تقریب کے دوران انہیں 21 توپوں کی سلامی بھی دی گئی۔ عہدے کا حلف اٹھانے کے بعد ہندوستان کی نئی صدر نے سبھی ممبران پارلیمنٹ اور اراکین ریاستی اسمبلی کا شکریہ ادا کیا جنہوں نے انہیں ووٹ دے کر منتخب کیا۔ انہوں نے کہا کہ ملک نے انہیں ایک ایسے وقت صدر منتخب کیا ہے جب ہندوستان اپنی آزادی کی 75ویں سالگرہ منا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ملک کے مجاہدین آزادی نے جو خواب دیکھا تھا اسے پورا کرنے کے لیے ہمیں اس دور میں پوری سنجیدگی اور تیز رفتاری کے ساتھ کام کرنا ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ میرے انتخاب میں ملک کی کروڑوں خواتین اور بیٹیوں کے خوابوں کی جھلک ہے اور میں اس عہدے کا حلف اٹھا کر فخر محسوس کر رہی ہوں۔ واضح رہے، دروپدی مورمو نے حزب اختلاف کی جماعتوں کے امیدوار یشونت سنہا کو واضح فرق کے ساتھ شکست دی تھی۔ پاکستان کے چیف جسٹس نے پنجاب میں سیاسی بحران سے متعلق کیس کی سماعت آج شروع کی اور فل کورٹ بنانے کی درخواستیں فوری طور پر قبول کرنے سے گریز کیا۔ تاہم تازہ ترین خبروں کے مطابق ابھی اس فیصلے کو جسے محفوظ کر لیا گیا تھا اس وقت سنایا جا رہا ہے۔ تفصیلات آپ اگلے بلیٹن میں سماعت فرما سکیں گے۔ سیونیوں نے غزہ سے ملحقہ بستیوں میں ایک فلسطینی ڈرون طیارے کی پروازوں کا اعتراف کیا ہے۔ اسرائیلی ذرائع نے پیر کے روز غزہ سے ملحقہ علاقوں میں اہم سیکیورٹی پیش رفت کی خبر جاری کرتے ہوئے کہا کہ گزشتہ شب فلسطینی تحریک کا ڈرون طیارہ صہیونی بستیوں پر پرواز کرنے میں کامیاب رہا۔ صہیونی ذرائع فلسطینیوں کی اس اہم سیکیورٹی پیش رفت کے حوالے سے مزید معلومات فراہم کرنے سے گریز کر رہے ہیں۔ 3 ماہ پہلے بھی جہاد اسلامی فلسطین کے فوجی بازو القدس بریگیڈ نے جنگ سیف القدس کے دوران اپنے ڈرون طیارے کے ذریعے حاصل ہونے والی فوٹیج جاری کرتے ہوئے اعلان کیا تھا کہ ہمارے ڈرون طیاروں نے مقبوضہ علاقوں میں داخل ہونے کے بعد یہ فوٹیج بنائی تھی اور پھر کامیابی کے ساتھ اپنے اڈے پر واپس آ گئے تھے۔ القدس بریگیڈ نے اس سال عالمی یوم القدس کے موقع پر جنین کے نام سے ایک جدید ترین ڈرون طیارے کی رونمائی بھی کی تھی۔ القدس بریگیڈ کے ترجمان ابو حمزہ نے اس تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا تھا کہ ہمارے ماہرین اس ڈرون طیارے کو جدید ترین بنانے کی کوشش میں مصروف ہیں اور ہم عہد کرتے ہیں کہ پوری سرزمین فلسطین کی آزادی تک ہم مزاحمت کے وعدے پر قائم رہیں گے۔ دوسری جانب ایک اسرائیلی فوجی جنرل نے اپنے فضائی اڈوں میں پائی جانے والی بے سر و سامانی کے بارے میں سخت تشویش کا اظہار کرتے ہوئے اعتراف کیا ہے کہ فضائی جنگ کی صورت میں ہماری فضائیہ نابود ہو کر رہ جائے گی۔ روزنامہ ہارتس کے مطابق جنرل اسحاق بریک کا کہنا ہے کہ اسرائیلی فضائیہ مختلف محاذوں پر جنگ کرنے کی توانائی نہیں رکھتی اور جنگ کی صورت میں اپنے فضائی اڈوں کا دفاع بھی اس کے لیے مشکل ہو جائے گا۔ مذکورہ جنرل کا کہنا تھا کہ ہماری فضائی اڈے اسٹریٹجک ہدف شمار ہوتے ہیں اور ہر روز گائیڈڈ میزائل، راکٹ اور ڈرون طیارے ہمارے اڈوں کی جانب چلائے جا رہے ہیں۔
انہوں نے کہا کہ ہمارے اعلیٰ افسران اس معاملے پر کوئی توجہ نہیں دے رہے ہیں، جس کی وجہ سے صورتحال دن بدن بد سے بدتر ہوتی جا رہی ہے۔ اسرائیلی جنرل اسحاق بریک نے کہا کہ ہمارے ہر اڈے میں صرف ایک اضافی بریگیڈ ہے جس کا کام تباہ شدہ جہازوں کا ملبہ صاف کرنا، اہداف پر لگی آگ بجھانا، زخمیوں کو منتقل کرنا اور اڈے کو دوبارہ استعمال کے قابل بنانا ہے۔ مذکورہ اسرائیلی جنرل کا کہنا تھا کہ یہ صورتحال انتہائی خطرناک ہے۔ عراق کے وزیر دفاع نے کہا کہ ترکی کے فوجی عراق کے 20 کلومیٹر تک اندر گھس آئے ہیں۔ سعودی ٹیلی ویژن چینل عربیہ کی رپورٹ کے مطابق عراق کے وزیر دفاع نے کہا ہے کہ ہم نے ترکی سے کہا تھا کہ وہ شمالی عراق میں واقع ترکی کے فوجی اڈے ذیلیکان سے اپنے فوجیوں کو نکالے، لیکن ترکی نے ہماری بات نہیں مانی۔ انہوں نے کہا کہ ترکی کی جانب سے حالیہ گولہ باری سے ہم میں تشویش کی لہر دوڑ گئی، اس لیے کہ یہ ہماری اطلاع میں لائے بغیر کی گئی تھی۔ انہوں نے کہا کہ بغداد نے دیار بکر اور موصل میں ہم آہنگی مراکز قائم کرنے کی تجویز ترکی کو دی ہے۔ عراقی وزیر دفاع نے اس بات کا ذکر کرتے ہوئے کہ ترک فوج نے صوبہ دہوک میں گولہ باری کے دوران 155 ملی میٹر سنگین توپوں کا استعمال کیا، کہا کہ ترکی داعش کے خلاف جنگ کے بہانے عراق میں اپنی کارروائیاں انجام دے رہا ہے اور صورتحال سے غلط فائدہ اٹھا رہا ہے۔ اور آخر میں خبر کہ عراق کے قومی سلامتی کے مشیر نے وزارت عظمیٰ کی دوڑ سے کنارہ کشی کا اعلان کیا ہے۔